بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈاکٹر گلزار رفائی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بزنس ڈیولپمنٹ کے سیشن میں تشریف لائے اور آج وہ ہمارے اس سیشن کی صدارت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر گلزار رفائی صاحب کا ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ ایک بزنس کیا جائے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک اگر آپ انڈیویجول بھی بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا ایک سیٹ اپ تیار کیا ہوا ہے جس میں کمیونٹی آپ کو بیک اپ فراہم کر رہی ہے، تو ڈاکٹر گلزار رفائی صاحب کے کنسیپٹ کے مطابق اس بزنس کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور آپ حضرات بھی میری اس گفتگو پر توجہ فرمائیں، اور اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کمنٹس کر کے یا ابھی بھی آپ اپنی تجاویز سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں اور بزنس میں ہیں اور ایک حصہ پروڈکشن اور دوسری چیزوں میں ہے، اس حدیث کو میں ایک اور انداز میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ جب انسان کے لیے فزیکل کام کرنا ایزی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس بہت سا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارمز موجود ہوں گے جس میں جو بزرگ حضرات ہیں، جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، وہ اپنے تجربے کو شیئر کرنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہوگا۔ ہم بھی جب نوجوان تھے تو ایک ایموشنز کی وہ ایج ہوتی ہے، ایک توانائی کی صورت ہوتی ہے، تو جب یہ دونوں گروپس جو ہیں ہماری کمیونٹی کے، ایکسپیرینسڈ ایجڈ لوگ اور جو یوتھ ہیں، جب وہ مل کر کچھ وینچرز اپنے ذمہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالیں گے۔ میں ہنری فورڈ جو کہ ایک مشہور بزنس مین ہے امریکہ کا، اس کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کے کسی فیکٹری ورکر نے کوئی بہت بڑی غلطی کی جس کا اس کمپنی کو کئی $1000 کا نقصان ہوا۔ تو ہنری فورڈ سے پوچھا گیا کہ کیا اس امپلائی کو فائر کرنا ہے، تو ہنری فورڈ نے اپنے مینجمنٹ سے کہا کہ اس امپلائی کو تو بالکل بھی فارغ نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑے تجربے سے گزر چکا ہے، یہ تو ہماری فیکٹری کے لیے، ہمارے کارخانے کے لیے یہ ایک ایسٹ ثابت ہوگا۔ تو ہماری کمیونٹی میں کتنے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے بزنس کر کے یا تو وہ انہوں نے کہیں آگے ان کو فروخت کیا، ڈسپوز آف کیا، یا وہ بزنس نہ چلا سکنے کی وجہ سے انہیں بند کرنے پڑے۔ تو یہ سارے تجربات ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ہنری فورڈ کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ اتنے بڑے تجربے سے گزرنے کے بعد تو انسان بڑا ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے، اس کو تو بالکل بھی فائر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ کسی گوشے میں ان ایکٹیو بیٹھا ہے، ہمارا جو کمیونٹی ممبر ہے، اس کو ہم دوسری کمیونٹی، باقی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کو ہم مین سٹریم میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر گلزار رفائی کا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ہم پہلے فیز میں 100 بندے کو ایک نیٹ ورک میں لائیں گے جو کہ ہمارے اس کام کا آغاز ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے تجربے میں یہ بات آئی ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے یہاں کا بزنس کا، کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں
کہ ہمارا یہ پیسہ ہے، ہماری یہ سیونگ ہے، اس کو آپ اپنے بزنس میں انویسٹ کر لیں۔ تو چونکہ یہ انڈیویجولی بزنس کر رہے تھے تو انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ لوگوں کے سرمایہ کو مینج کریں، لیکن وہ بات آگے چل نہیں سکی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ تشکیل دیں، ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں جس میں ہم اپنی سوسائٹی کی اور ہم اپنی کمیونٹی کی اس ضرورت کو بھی اور اس خواہش کو بھی پورا کرنے میں کامیاب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بھی تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ چونکہ میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس اپنے سرمایہ کو کس طرح سے گروتھ کے لیے اپنے جو ویلتھ پورٹ فولیو ہے اس کو کیسے گرو کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں، جب ہم نے 15 سال 17 سال پہلے یہ پراپرٹیز خریدی تھیں تو تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑی تھی، وہ بھی اس زمانے میں مشکل تھی۔ 15,000 20,000، کچھ لوگوں کے پاس تھوڑی گنجائش زیادہ تھی تو 50,000 تک لوگوں نے اچھے گھر اس زمانے میں خریدے۔ تو اب ان گھروں کی قیمت 1 ملین سے لے کر 1.5-2 ملین تک وہ بڑھ چکی ہے اور زیادہ ہو چکی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اس وقت جب ہمارے پاس 15-20 ہزار بھی مشکل سے ہوتا تھا، اس وقت ہم نے سٹیپ لے لیا، اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پراپرٹی خریدنی ہے اور ہم نے خریدی، جو کہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اب جب کہ ہمارے پاس 1 ملین 1.5 ملین 2 ملین کی ایک اماؤنٹ موجود ہے تو ہم کیوں کنفیوز ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے انویسٹ کریں۔ فارمولا تو سیم ہے کہ اگر ہم اس پوری اماؤنٹ کو بالکل اسی پہلے طریقے کے مطابق بھی انویسٹ کرتے ہیں، اس میں 80-90% بینک کے پیسے کو انوالو کرتے ہیں، تو اس کی گروتھ نسبتاً زیادہ ہوگی مقابلتاً کہ وہ جو ہماری اماؤنٹ ہے، جو ہماری ایکویٹی ہے، وہ ہمارے اس مکان کے اندر پڑی رہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو مکان ہے، ہماری پراپرٹی جو ہے وہ پیڈ آف ہے۔ تو اس پہ بھی آپ کو مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیڈ آف گھر وہ زیادہ اس کو رکھنا اور مینٹین کرنا بہتر ہے، یا کہ اس کے مقابلے میں ایک سے زیادہ پراپرٹیز کو مینج کرنا زیادہ بینیفیشیل ہو سکتا ہے۔